پاکستان کے اندر کچھ خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ناظرین، جو ٹاؤٹ ہے ان کی جرت بہت بڑھ گئی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے پاؤں پہ وہ کلہڑا مار رہی ہے کہ کل کو یہ بیٹھ کے روئیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ آج بھی اسٹیبلشمنٹ جنرل یاجا ہو، جنرل ایوب ہو، جنرل ضیاء ہو یا جنرل مشرف ہو، اس کے کیے دھڑے کے اوپر کسی قسم کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں یہ اس سے بھی بہت زیادہ گھٹیا اور برے لیول کے اوپر چلے گئے۔ تو ٹاؤٹوں کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اب عوامی شعور اور اجتماعی عوامی سوچ کی توہین کر رہے ہیں۔ یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچاتے ہوئے ایک ٹاؤٹ نے یہ بھی کہا کہ عوام سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور انہیں نہیں مانا جا سکتا۔ یعنی عوام کا جو غلط فیصلہ ہے نا، وہ ایک ہی غلط فیصلہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نکیل نہیں ڈالی، انہوں نے ایک بھی ڈکٹیٹر کو جوتے مار کے نہیں نکالا۔ اگر لترال کی ہوتی نا عوام نے تو آج ملک میں سارا کچھ ٹھیک ہوتا۔ بس یہی ایک عوام سے غلطی ہوئی ہے، باقی عوام نے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ عوام قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہوئی، عوام ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی، آج عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عوام ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ عوام درست وقت میں جب بھی پاکستان کا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی پھڈا ہوتا ہے، عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آج بھی عوام درست سمت میں کھڑی ہے، اور عمران خان کو منتخب کر کے عوام نے بتایا کہ جناب ہم یہاں کھڑے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ ہمیشہ غلط سمت میں کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے، اور عوام کے اجتماعی شعور کی یہ توہین کر رہے ہیں۔ اب ٹاؤٹوں کے ذریعے سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ جناب جمہور کا عوام کا فیصلہ غلط تھا، لہٰذا ہم نے اپنا فیصلہ لا کر بند کمروں میں مسلط کر دیا، اب کسی کو اچھا لگتا ہے لگے، نہیں لگتا نہ لگے، کیوں جی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے ٹاؤٹوں سے جو بیانیاں بنوا رہی ہے نا، کل کو یہ لوگ پچھتائیں گے۔ عوام کو کئی دہائیوں پہلے ان نوسر بازوں کو پہچان لینا چاہیے تھا، لیکن دیر ہو گیا، درست ہو گیا۔ کم سے کم لوگوں کو اب یہ ضرور پتا ہے، اور چاہے عمران خان کی وجہ سے پتا ہے، چاہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پتا ہے، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین لاہور پہنچ گئے۔ حکومت ایک چیز میں کامیاب رہی کہ رستے میں کہیں پہ بھی حکومت نے کوئی بڑا اجتماع نہیں ہونے دیا۔ رستے میں جہاں پہ بھی رکنے کی کوشش کرتے تھے، گاڑیاں توڑتے تھے، دھکے مارتے تھے، مار کٹائی کرتے تھے، ان کو یعنی پورے رستے میں ان کو پھینٹا لگاتے یہ لوگ پہنچ گئے جیسے تیسے کر کے لاہور۔ اب لاہور میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی یہ آپ کو آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا، لیکن فسطائیت کا جو ایک نظام اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف نے مل کر بنایا ہے وہ اب نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف نے جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ کیا، اپنی سیاست کے آغاز سے لے کر آج تک، اس میں کوئی بھی ایسی قابل فخر چیز نہیں ہے جس پہ یہ خاندان اترا سکے کہ یہ جمہوری تھا یا یہ جمہوری روایات کے مطابق تھا۔ نواز شریف کی اولاد بھی بالکل نواز شریف کے راستے پہ چل رہی ہے۔ حکومت کو یہ کامیابی رہی کہ انہوں نے کوئی بھی پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں ان کو موقع نہیں دیا پورے راستے میں کہ وہ اکٹھے ہو سکے، مگر تحریک تحفظ آئین پاکستان والے یہ کامیاب رہے اس معاملے میں کہ انہیں بہت سارے ایسے مناظر مل گئے جو اپوزیشن ڈھونڈتی رہتی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ ناظرین، جو رشید یوسف کا میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا، ہنجروال میں جن کے گھر کے اوپر پولیس نے دھاوا بولا اور اس کے بعد وہ اسپتال میں جاں بحق ہو گیا، یہ جو حقیقت ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے۔ آغا شیخ سرور صاحب نے اس کو رپورٹ کیا، وہ بتاتے ہیں کہ رشید یوسف رکشے کا ڈرائیور تھا اور ان کے 4 بچے، ان کے گھر میں پولیس آتی ہے اور ان کے اوپر بندوقیں تان لیتی ہے، اور ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے اس کے سر پہ بندوق تانی، وہ بڑا دل برداشتہ ہو گیا، اس کو گھسیٹ کر لے گئے، اس کو تھانے لے گئے اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ گھر والے بتا رہے ہیں کہ انتقال جو ہے وہ تھانے میں ہوا اور پھر اسپتال میں منتقل کر دیا گیا بعد میں کہ جناب یہ اسپتال جا کے فوت ہو گیا۔ اب یہ ایک اور آدمی کا قتل ہو گیا صرف اس لیے کہ مریم نواز کو پسند نہیں ہے کہ کوئی عمران خان کے حق میں آواز اٹھائے یا عمران خان کا جھنڈا اٹھائے۔ تو جو شخص بھی عمران خان کے قریبی ہوگا یا جس شخص پہ اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ یہ باہر نکل کر پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ لگا سکتا ہے، اس کے گھر پہ دھاوا بولا جائے گا، بچوں کے سروں پہ بندوق رکھ دی جائے گی اور وہ شخص پھر تھانے میں جا کے فوت ہو گیا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات جو ہے نا وہ بڑی ٹھیک کی وہاں پہ اچکزئی صاحب نے، انہوں نے کہا جی اس طرح انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب کبھی بھی ریڈی میڈ نہیں ہوتا۔ عمران خان کے فالوورز اور اس کو چاہنے والے لاکھوں ہیں جو ان کو ملے ہیں، لیکن تنظیم کی حالت یہ ہے کہ کہیں 20 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسے انقلاب نہیں آتا، یہ اچکزئی صاحب نے کہا، اور یہ بالکل ٹھیک انہوں نے آئینہ دکھایا۔ ہمیں نا پاکستانیوں کو ریڈی میڈ قسم کا انقلاب چاہیے کہ ہم صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ پاکستان میں انقلاب آ گیا۔ ہم اپنے طور پہ کوئی کوشش کرنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں، لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی، ایک ساتھ نکلنا پڑے گا، ورنہ پھر یہی سب کچھ چلتا رہے گا اور ملک اور معیشت پوری طرح سے جمود کا شکار رہے گی۔
یعنی یہ نظام اگر ایسے بھی چلتا رہے کہ لوگ نہ تو انقلاب لے کر آئیں، نہ باہر نکلے، نہ احتجاج کریں اور نہ کوئی بہت بڑا مظاہرہ کریں، یا لوگ ریاست کے خلاف کھڑے بھی نہ ہو اور ایسے اسی طرح چلنے بھی دیں، تو پھر کوئی کام نہیں چلے گا، نہ پاکستان آگے بڑھے گا، نہ معیشت چلے گی، ملک جمود کا شکار رہے گا، کیونکہ لوگ بدظن تو ہو گئے ہیں، کام تو کوئی کرنا نہیں چاہتا، نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا موقع مل گیا کراچی میں جلسہ کرنے کا۔ تحریک انصاف کے لوگ کافی ایکسائٹڈ ہیں کہ مزار قائد پہ نزدیک وہ ایک جلسہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کامیابی بن سکتا ہے اگر اہل کراچی نکل آئیں، کیونکہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی تو سب سے پہلے کراچی باہر آیا تھا۔ کراچی کے شہریوں نے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، وہاں پہ انہوں نے عمران خان کا نعرہ بلند کیا تھا اور اس کے بعد ایک تحریک بن گئی تھی۔ اب کراچی کے پاس دوبارہ موقع ہے کہ وہ سب سے پہلے مومنٹم بنائے اور سب سے آگے بڑھ جائے۔ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی بھی کام جمہوری نہیں کیا، لیکن مجھے حیرت ہوگی اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس جلسے کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کیا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، ایک ڈکٹیٹر کی طرح زرداری خاندان اس پارٹی کو اب چلا رہا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے۔ ابھی ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے قادر پٹیل صاحب کی، وہ جس طرح زرداری صاحب کو ملے ہیں بالکل بہت نیچے تک پہنچ گئے، اور جیسے وہ ملے ہیں پتہ نہیں اب وہ اس کو کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح تو کوئی کسی کو نہیں ملتا جیسے زرداری صاحب کو پٹیل صاحب مل رہے تھے، تو یہ اب ایک طرح کی ڈکٹیٹر ہے زرداریوں کی اس پارٹی کے اندر۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کا چینل ہے ایک، اس کا سروے آ گیا سوشل میڈیا پہ، ان کا ڈیجیٹل چینل ہے، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نا صحافت یا ڈیجیٹل میڈیا کے میدان میں بھی کھاچی ماری ہے، یعنی فٹے منہ اس قسم کے سروے کا۔ ڈیجیٹل میڈیا کو نہ یہ سمجھتے ہیں، نہ سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں، نہ انہیں آئیڈیا وہ کیسے کام کرتا ہے، پھر ٹکے گا ان کو سمجھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یہ سوشل میڈیا کو جانتے ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ لاجک کے اوپر بات سنتا اور کرتا ہے۔ انہوں نے عجیب و غریب سروے کر دیا۔ سروے میں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ 70% نوجوان بے روزگاری سے پریشان ہیں، 55% نوجوانوں نے یہ کہہ دیا کہ پچھلے سال کی نسبت ہماری مالی حالت خراب ہو گئی ہے۔ یہ نوجوانوں کا سروے ہو رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ نوجوانوں میں نون لیگ کی مقبولیت بڑھ گئی ہے۔ اور بھائی 70% کہہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، 55% کہہ رہے ہیں کہ ہماری حالت ہی بری کر دی انہوں نے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی نون لیگ کی مقبولیت بڑھ گئی، پی ٹی اے کی کم ہو گئی، اور فوج کے اوپر نوجوانوں کا اعتماد بڑھ گیا۔ فٹے منہ جناب تاڑے سروے دا بھی اور آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کی کاروائیوں کا بھی۔ یعنی ڈیجیٹل میڈیا بنایا تو کوئی تھوڑا لاجک کے ساتھ بنایا نا، ایک ہی سروے کے اندر دو طرح کی الگ الگ باتیں کر دی۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لوگ بالکل مطمئن نہیں ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جناب جن سے مطمئن نہیں ہے ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے نوجوانوں میں۔ حد نہیں ہوگی؟ تو یہ اسی طرح کی کاروائیاں ہمیشہ ڈالتے رہے اور یہ سمجھتے رہے قوم بے وقوف ہے، لوگوں کو عقل نہیں ہے، لوگ بہت سیانے ہیں اور لوگ ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ 2025 میں آپ کو یاد ہے جب گرمیاں آئی تھی تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا، یہ وفاقی وزراء بیٹھ بیٹھ کے ٹی وی پہ اناؤنس کر رہے تھے کہ جناب ہم نے آئی پی پیز کو سیٹل کر دیا، اب بے فکر ہو جائیں، اب بجلی کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی، اور اب لگاتار بجلی کی قیمتیں کم ہونے کا ٹائم آ گیا۔ یہ انہوں نے بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں ₹1.80، یعنی ₹2.25 سے زیادہ کا یونٹ انہوں نے بیسک پھر بڑھا دیا، ایک مرتبہ پھر بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ تو آئی پی پیز کو انہوں نے کہاں قابو کیا، کہاں بجلی کی قیمت کم ہوئی، بلکہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پیسہ اکٹھا نہیں کر پا رہے، پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے، مخصوص نشستیں ملنے کے بعد وہ چٹان کی طرح مضبوط حکومت بن جائے گی، پھر اس حکومت کو گرانے کا، اس کے اندر بغاوت کروانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ جو مرضی کر لیں ان سے سادہ اکثریت کبھی بھی نہیں چھین پائیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ خیبر پختونخوا کی حکومت جب اتنے بڑے پیمانے پر تگڑی ہو جائے گی تو خیبر پختونخوا عمران خان صاحب کا مضبوط قلعہ جب تک یہ حکومت رہے گی تب تک بنا رہے گا، اور وہاں پہ کوئی بھی ایڈونچر کامیاب نہیں ہو پائے گا، چاہے کوئی ایمرجنسی لگانا چاہے، گورنر راج لگانا چاہے، کچھ نہیں کر پائے گا، وہ بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ ابھی بھی مضبوط ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں اگر یہ مخصوص نشستیں ملتی ہیں تو پھر وہ قابو نہیں آئیں گے۔ نمبر 3، سینٹ کی جو ایکسٹرا سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی، سینٹ میں تحریک انصاف کی نمائندگی بڑھے گی۔ خیبر پختونخوا سے تو تقریباً ساری سیٹیں یہ جیت جائیں گے۔ پنجاب کے اندر جو ہے یہ دوبارہ اپلیکیشن میں جائے گی، جی ہماری مخصوص نشستیں اب ہمارے پاس آ گئی ہیں، لہذا یہ پنجاب کا جو سینٹ الیکشن ہے اس میں ہماری اسی تناسب سے اتنی سیٹیں بنتی ہیں ہمیں دی جائیں، تو الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا، پھر عدالت میں جائے گا، وہ معاملہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ نمبر 4، قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے بعد 2/3 اکثریت نہیں ہوگی اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل پائے گی، کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو اگر ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف ٹاٹا گڈ بائے اگلے اس ٹنیور تک کے لیے جب تک کے لیے قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں
وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر رہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے بعد اس وقت واحد جو امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں اور وہ اس سیٹ کے اوپر مزید نہ بیٹھے رہیں۔ پانچویں چیز جو ہوگی وہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اس کا مورال بڑا بلند ہو جائے گا، انہیں لگے گا مشکل ترین حالات کے اندر وہ کیس جیت کر اپنا حق لے سکتے ہیں، انہیں لگے گا اسی سسٹم کے اندر لے کے اگر وہ لڑائی کرتے رہیں اسی اسمبلی کے اندر، انہی عدالتوں کے سامنے، اسی سسٹم کے اندر وہ قانونی انداز میں اپنا جائز حق استعمال کرتے رہیں، احتجاج کرتے رہیں، اپنی لڑائی لڑتے رہیں تو ایک دن وہ جیت جائیں گے۔ اس سے ان کا جو مورال ہے وہ بلند ہوگا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ججز کو بھی حق اور سچ کے ساتھ انصاف پر مبنی فیصلے کرنے کے لیے تقویت ملے گی، حوصلہ ملے گا، کیونکہ عدلیہ کو سب سے زیادہ دبایا گیا ہے اس سارے ٹائم میں، اس کو سب سے زیادہ ملائن کیا گیا ہے، ججز کے اوپر نجی نوعیت کے حملے کیے گئے ہیں، ججز کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، ججز نے خود لکھ کر بتایا کہ ان کے اوپر کس قسم کا دباؤ ڈالا گیا بار بار۔ تو یہ جو کچھ ججز کے ساتھ ہوا، اس کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک انصاف پر مبنی بڑا فیصلہ آئے گا تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک جائے گا عدلیہ میں، اور اس سے عدلیہ کے اندر ایک یہ بوسٹر لگے گا عدلیہ کو، ان کو بڑا حوصلہ ہو جائے گا کہ جمہوریت، رول آف لا، انسانی حقوق کی بحالی، آزادی اظہار رائے، آئین کی سربلندی، ان چیزوں کے لیے عدلیہ کھڑی ہو جائے گی۔ اڈیالہ جیل سے جو باز گشت سنائی دی، جو عمران خان صاحب نے بات کی کہ وہ بھوک ہڑتال پہ جائیں گے، تو اس کے بعد اب پوری دنیا سے بھوک ہڑتال کی آواز آ رہی ہے۔ لیٹسٹ اس کے بارے میں نیوز یہ ہے کہ غالباً محرم الحرام کے بعد پاکستان تحریک انصاف مشاورت کے بعد یہ طے کرے گی، عمران خان صاحب اپنے وکلا کے ساتھ مل کر اس بات کو طے کر لیں گے کہ انہوں نے بھوک ہڑتال پر جانا ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب بھوک ہڑتال پر چلے جاتے ہیں تو پہلے سے ہی پوری دنیا سے کالز آ رہی ہیں، امریکہ سے، یورپ سے، گلف سے، دنیا بھر میں جو مسلمان موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم بھوک ہڑتال کریں گے ان ملکوں میں، اور باقاعدہ ان جگہوں پر بیٹھ کر کریں گے جہاں سے امپیکٹ جنریٹ ہوگا۔ پاکستانی جو ہیں وہ لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب اوورسیز ہیں جو پوری دنیا میں رہتے ہیں، ان میں سے اگر 2% لوگوں نے بھی بھوک ہڑتال کی نا تو یہ 2 لاکھ پاکستانی ہوں گے، 1% نے بھی کی تو 1 لاکھ پاکستانی ہوں گے۔ اور اگر یہ لوگ نکل کر بیٹھ جاتے ہیں اور بھوک ہڑتال شروع کر دیتے ہیں ان ملکوں میں، ان اداروں کے سامنے، تو اس کا بڑا خوفناک امپیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا۔ بھارت عمران خان صاحب مشاورت کر رہے ہیں، اور اب تک جو خبر سامنے آئی ہے کہ محرم الحرام کے بعد، یعنی 10 محرم کے بعد فائنل مشاورت کر کے عمران خان صاحب بھوک ہڑتال پر جا سکتے ہیں اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو۔ دیکھیں بھوک ہڑتال کا اصول یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پہ بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مطالبات سامنے رکھتے ہیں، مطالبات سامنے رکھنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں ڈیٹ دے رہا ہوں، اس تاریخ تک، یعنی 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 ہفتہ، اس تاریخ تک میرے مطالبات اگر تسلیم نہ کیے گئے تو پھر میں بھوک ہڑتال پہ چلا جاؤں گا، آپ کے پاس اتنا وقت ہے، وہ جو بھی جائز وقت ہو وہ دیا جاتا ہے۔ اچھا اس وقت تک انتظار کیا جاتا ہے، اگر مطالبات نہ مانے جائیں تو پھر بھوک ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے بھوک ہڑتال کا طریقہ کار۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے مطالبات کیا ہوں گے اور وہ مطالبات باہر کیسے آئیں گے، اور عمران خان صاحب اس میں کتنا وقت دیں گے، اور اس کے بعد بھوک ہڑتال کا باقاعدہ آغاز پوری دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پہ کیسے ہوگا۔ ایک اور جو بڑا اہم کیس ہے اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، اس میں عدالت نے ایک طرف حکم جاری کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ٹریبیونل ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا، انہوں نے کہا جی فارم 45، 46 اور 47 ریٹرننگ افسران جو ہے وہ جمع کروائیں۔ یہ انہوں نے فائنل حکم جاری کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کاغذات جمع کروائے جائیں، اور کاغذات جمع کروائے جائیں تاکہ اس کیس کو نمٹایا جائے، اور 22 جولائی تک کا سماعت کو ملتوی کیا گیا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا گیا تھا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جن کو کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس۔ تو عامر فاروق صاحب نے اس کیس میں ایک حکم جاری فرما دیا ہے جس میں یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کو 3 حلقوں کا باقاعدہ ٹرائل مزید بڑھانے سے عامر فاروق صاحب کی عدالت نے روک دیا۔ انہوں نے کہا جی کاروائی کیا چل رہی ہے عدالت میں، جس پر وکیل شعیب شاہین نے جواب دیا کہ ایک کیس آج تھا، دیگر 2 کیسز پیر کو سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا اگر ہم کیس 22 جولائی تک رکھ لیں تو کوئی ایشو تو نہیں ہے، اگر پروسیجر کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے سمجھنے میں وقت ملے گا، میں 4 یا 5 دن میں اس کیس کے اوپر فیصلہ کر دوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ کیس آگے بڑھ جائے گا، لیکن ابھی 3 حلقوں میں جو کیس چل رہا ہے ٹریبیونل کے اندر، ٹریبیونل کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کے ٹرائل کو آگے ابھی نہ بڑھائے۔ تو جناب یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، لیکن یہ زیادہ دیر رکے گا نہیں معاملہ،
یہ اگر ٹریبیونل یہی رہا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی بھی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے یعنی کوئی بھی ایک ہو جائے جو اس ٹریبیونل کے جج ہوئے تو یہ جناب فارغ ہیں تینوں سیٹیں پی ایم ایل این کی اور یہ ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کو. صرف ایک صورت ہے کہ باہر سے کوئی اپنا جج لا کے کوئی اپنا ریٹائر بندہ لا کے اس کو ٹریبیونل کا جج بنا دیا جائے تو پھر تو شاید یہ سیٹیں بچا پائیں اپنی. لیکن اگر یہ انصاف کے ساتھ اسی عدالت کے کسی بھی جج نے سن لیا تو یہ گیا, یہ 3 سیٹیں گئیں اور یہ بند ٹوٹ جائے گا اور جب بند ٹوٹے گا تو سب کو لگ پتا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کو آفر کی گئی ہے جی کہ آپ چیلم کے بعد جو ہے وہ جلسہ کر لیں, پرویز خٹک کی چیلم کے بعد جلسہ کر لیں, یعنی 40 دن ابھی اور گزارے ہیں اس کے بعد جلسہ کریں. تو اس کے اوپر تحریک انصاف نے کہا جی 27 تاریخ کو ہمیں جلسہ کرنے دیں, 10 محرم تک کا ہم احترام کرتے ہیں, اس کی چند دن کے بعد بھی ہم رکیں گے اور 10 دن کے بعد ہم جلسہ کریں گے تو ہمیں 27 تاریخ کو جلسے کی اجازت دے دی جائے. اب اس پہ جو ہے وہ دوبارہ سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک اور خبر ہے, نیب کی جو ٹیم ہے اس کی دوڑیں لگ گئی. ہوا یہ کہ پرویز خٹک صاحب نے جو گواہی دی ہے وہ گواہی اس گواہی سے مختلف ہے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے تفتیشی افسر کو دیا تھا. یہ پتہ نہیں کنفیوژن میں ہو گیا ہے یا وہ گھبرا گئے تھے, لیکن عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر پرویز خٹک نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سٹیٹمنٹ اس سٹیٹمنٹ سے مختلف ہے جو سٹیٹمنٹ پرویز خٹک صاحب نے تفتیشی افسر کو دیا ہے. اور نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر پریشانی کے عالم میں آئے اور ہانپتے کانپتے جج صاحب کو کہا کہ پرویز خٹک کو ہاسٹائل وٹنس قرار دے دیں, یعنی وہ نہیں بیچارہ دے پایا. جج صاحب نے جناب یہ نہیں منظور کی ان کی استدعا, تو نیب کی لیگل ٹیم کے ایک اور رکن بھاگے ہوئے عدالت پہنچے اور انہوں نے بھی عدالت سے پرویز خٹک کو ہاسٹائل وٹنس قرار دینے کی درخواست کی. پرویز خٹک کا جو بیان ہے وہ نیب کو دیے گئے بیان سے مختلف ہے اور نیب کی ٹیم اب یہ چاہتی ہے کہ جناب کو اس میں رستہ نکالا جائے. تو پرویز خٹک صاحب سے غلطی ہوئی ہے یا وہ جان بوجھ کے کر کے چلے گئے ہیں, لیکن یہ معاملہ بھی عمران خان صاحب کو فائدہ دے جائے گا. ایک خبر اور میں آپ کو سناتا ہوں, وہ آصف علی زرداری صاحب سے متعلق ہے. دیکھیں ہے تو یہ نورا کشتی ہے نا, لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون سے حکومت نہیں چل رہی, ہم حکومت بنانا اور گرانا جانتے ہیں. یہ زرداری صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے قرض لے کر عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے جبکہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی, ہم حکومت بنانا اور گرانا جانتے ہیں. اور پارٹی رہنماؤں سے بات چیت کر رہے تھے, پارٹی رہنماؤں نے شکوے شکایتیں کی, انہوں نے کہا جی بیڑا غرق ہو گیا, عوام نام ہی نہیں سننا چاہتی, گندی گالیاں پبلک دے رہی ہے, پنجاب میں خواب بھی نہ دیکھنا آج کے بعد, ایک کونسلر بھی آپ نہیں جیت پائیں گے. زرداری صاحب کو بھی پتا ہے جیسے انہوں نے سندھ میں الیکشن جیتا ہے ویسے انہوں نے ملتان میں بھی الیکشن جیت لیا ہے, لیکن یہ داؤ اسٹیبلشمنٹ ہر دفعہ تو نہیں لگوائے گی ان کا, یعنی ہر مرتبہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے پکڑ کے گیلانی صاحب کے بچوں کو اسمبلیوں میں نہیں نہ لانا, ہر دفعہ تو اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ بغیر الیکشن لڑے آصفہ زرداری سے نہیں پہنچ جانا, ہر دفعہ زرداری صاحب کو یہ سہولت اس طرح تو نہیں ملنی, ہر دفعہ تو نہیں ہوگا نا, اس مرتبہ تو داؤ لگ گیا ہے. تو اب وہ بیچارے اپوزیشن بھی بننا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج پاکستان کے عوام کو جتنی مار پڑ رہی ہے وہ ساری مار پڑنے کے پیچھے نواز شریف, آصف علی زرداری, شہباز شریف, بلاول زرداری, مریم نواز, یہ سارے لوگ اور ان کے ساتھ فضل الرحمان صاحب, اور آپ شامل کر لیجئے اے این پی کو بھی اور ایم کیو ایم کو خاص طور پہ آپ اس میں شامل رکھیے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اوپر چھتر چھایا, یہ سارے لوگ مل کے پاکستان کی عوام کی بربادی کی ذمہ دار ہیں. جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے یہ آپس میں نورا کشتی تھوڑی تھوڑی کریں گے, کبھی کبھی کوشش کریں گے کہ ہم ہیں اپوزیشن, ہم ہیں حکومت, لہذا ہم سے ہی بات کرو, تو یہ نہیں ہو سکتا. لوگ اب بیوقوف نہیں بنیں گے. تو زرداری صاحب کبھی اپنے کارکنوں کو, کبھی حکومت کو, کبھی اس کو, کبھی اس کو بیوقوف بناتے. اب بھی ان سب نے مل کر عوام کا گلا کاٹنے والا, عوام کو تباہ و برباد کرنے والا, لوگوں کے گھروں کے پنکھے تک بند کر دینے والا, ان کی جیبوں پہ ہاتھ ڈالنے والا بجٹ ان سب نے مل کر ابھی اپروو کیا, مل کر انہوں نے بجٹ منظور کروایا. اگر ان کی غیرت جاگ رہی تھی اور انہیں لگتا تھا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر زیادتی کر رہے ہیں تو زرداری صاحب پاسے ہو جاتے. یہ وہی آصف علی زرداری ہے نا جس نے اپنی گاڑیوں کا خرچہ 400% بڑھایا. ابھی یہ وہی آصف علی زرداری ہے جس نے اپنے لون کا خرچہ دگنا کر دیا. یہ وہی آصف علی زرداری ہے, ان کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے.